أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللہ رب العزت اس کن لاکھ لاکھ حمد و ثنا شکر و احسان یم اس مسلمان گرن مز پید کر اور بیٚیہِ کیٛاہ دِتُن یُتھ توفیق أسۍ کیٛاہ چھِ وٕنکٮ۪ن اِدارن منٛز پنٕنۍ عصمت پنُن عزت کیٛاہ چھِ اَسہِ محفوٗظ اور بیٚیہِ چھَس بہٕ نبی علیہ الصلوۃ والسلامس پٮ۪ٹھ لجہِ بہٕ درود و سلام کیٛاہ سوزان تٔمۍ کیٛاہ چھَنہٕ دِنہٕ خٲطرٕ واریاہ تکلیٖف کیٛاہ چھِ برداشت کٔرمٕتۍ. سسٹر تۄہہِ کۭژاہ خوشی چھو ونکس گژھان تِکیٛازِ عالمہ کورس تۄہہِ کوٚروٕ کمپلیٖٹ 6 ؤرین منٛز اور کیٛاہ چھُو تُہۍ ونکس پیغام دِوان قومس خٲطرٕ یتھ منٛز قومس منٛز سانہِ بچی تہِ چھِ سٲنۍ جوان تہِ چھِ تِمن خٲطرٕ کیٛاہ مسیج روزِ؟ أسۍ حظ چھِ وٕنکٮ۪ن واریاہ خوشی کران محسوٗس مطلب یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ یِتھ کٲٹھۍ اکھ خوشی چھِ آسان سۄ چھِ أسۍ أکِس بیٚیِس ہٮ۪کان بٲٹِتھ مگر یہِ خوشی چھِ تِژھ خوشی یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ أکِس بیٚیِس منٛز بٲٹِتھ تہِ کِہیٖنۍ تہِ نَے یہِ خوشی چھِ تِژھ خوشی مطلب اَسہِ چھُ واریاہ زیادٕ پراوُڈ چھِ أسۍ پانس پٮ۪ٹھ فیٖل کیٛاہ کران بہٕ کیٛاہ چھَس باقین بٔچین باقین یِمن بیٚنٮ۪ن تہِ کیٛاہ گُزٲرِش کیٛاہ کران تِم کیٛاہ یِن مدرسن منٛز تِم کیٛاہ وٕچھن کہِ یِم کیٛاہ زن ونان کیٛاہ چھِ مدرسن منٛز چھِ صرف دال کیٛاہ دِوان یِم کیٛاہ زن ونان کیٛاہ چھِ مدرسن منٛز چھِ کمزور بچی کیٛاہ گژھان تِمن کیٛاہ چھَس بہٕ ونان کیٛاہ سا بچی چھےٚ کمزور ییٚمِس کیٛاہ زن اکھ حافظ قرآن کیٛاہ چھُ وٕنکٮ۪ن تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز سۄ بچی چھےٚ کمزور ییٚمہِ سٕنٛدِس دِلس منٛز کیٛاہ چھُ بُخاری شریٖف تٔمۍ سٕنٛدِس دِلس منٛز کیٛاہ چھُ قرآن پاکُک تفسیٖر سۄ بچی چھےٚ کمزور کِنہٕ سۄ بچی چھِ کمزور یۄس کیٛاہ زن کھوژان کیٛاہ چھِ یِمن مدرسن منٛز یِنس بہٕ کیٛاہ چھَس تِمن گُزٲرِش کیٛاہ کران کہِ تِم کیٛاہ یِن تِم کیٛاہ اکہِ لٹہِ کیٛاہ وٕچھن تِم مدرسن منٛز اور بیٚیہِ کیٛاہ چھَس بہٕ پننِس مولوی صٲبُن تہِ واریاہ شُکُر گُزار یُس کیٛاہ زن ییٚمۍ سانہِ خٲطرٕ ییٖتیاہ تکلیٖف برداشت کٔرِتھ ییٖژاہ پام رٔٹِتھ لُکن نِش گرٕ پتہٕ گرٕ کیٛاہ چھُ پھیران سانہِ خٲطرٕ ییٚتہِ کیٛاہ وٕچھو تُہۍ أکِس مٲلِس کیٛاہ چھِ آسان 2 کورِ تہٕ تٔمِس کوٗتاہ تکلیٖف کیٛاہ چھُ واتان تِم پالنس منٛز حالانکہِ اکھ چھَس اتٮ۪ن ونان اکھ چیٖز أنِو بیاکھ چھَس بیٚیہِ مگر أسۍ کیٛاہ چھِ وٕنہِ 100 کھۄتہٕ زیادٕ کورِ کیٛاہ چھِ ییٚتٮ۪ن تُہۍ وٕچھِو أمِس مولوی صٲبس أمۍ سُنٛد تہِ کیٛاہ چھِ أسۍ واریاہ شُکُر گُزار یِم کیٛاہ زن اَسہِ ییٚتٮ۪ن یعنی اللہ رب اگر ہم چاہیں گے کہ جو ہماری فتح و نصرت کا ذریعہ ہے ہم کامیاب ہو جائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں اگر ہم کوئی بھی طریقہ فالو کریں گے وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لو آتونی من کل طریق اب استبدہوا من کل باب یعنی آپ اگر کوئی بھی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کوئی بھی طریقہ اگر آپ اپناؤ گے آپ چاہو گے کہ ہم یہاں سے اللہ کو ڈھونڈیں گے وہاں سے اللہ کو ڈھونڈیں گے اس طرف ہمیں اللہ راضی ہوگا اس طرف سے اللہ راضی ہوگا فلان دروازے سے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں لم فتحت لہ حتی یدخلوا خلفک. اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کرتے ہیں میں تب تک تم کو کامیابی اور کامرانی کا دروازہ نہیں کھولوں گا جب تک تم میرے نبی کے پیچھے پیچھے نہیں چلو گے. یعنی ہمیں یہی ہے کہ بس دنیا اور دنیا فانی ہونے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مٹنے والا ہے سب کچھ ختم ہونے والا ہے باقی اللہ رب العزت کی ذات ہی باقی رہے گی. جب سب کچھ ختم ہونے والا ہے تو ہمیں اپنی ڈگنیٹی جو ہے ہمیں پہچاننی ہے کہ ہمارا مقام کیا تھا بیفور اسلام اور ہمیں یہ پہچاننا ہے کہ اب اسلام نے ہمیں کیسا سٹیٹس دیا بیفور اسلام ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا. ہمیں عرب میں تو یہ دستور تھا اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کرتے تھے یا فرانس میں یا جاپان میں تو یہ طریقہ تھا کہ اگر کوئی بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کو زندہ اس کو جینے کا حق نہیں دیتے تھے اس کو زندہ شوہر کے ساتھ جلاتے تھے. مگر یہ ایسا اسلام ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سے دنیا میں آئے انہوں نے ہمیں ایسا مقام دیا کہ لڑکی اگر نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسا مقام دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوں گی اگر وہ ان کو اچھی تربیت کرے گا اور ان کو اچھی تعلیم دے گا اور ان کی کفالت کرے گا وہ کل قیامت میں میرے سے اتنا قریب ہوگا. نبی علیہ السلام نے 2 انگلیوں کی طرف اشارہ فرمایا جتنی 2 انگلیاں قریب ہوتی ہے اتنے قریب وہ انسان جنت میں میرے نزدیک ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایسا مقام دیا کہا کہ اگر بیوی ہوگی تو تمہارے لیے دل کا سکون اگر بیٹی ہوگی عورت اگر یہ بیٹی ہوگی تو تمہاری عزت اگر بہن ہوگی تو تمہاری عصمت تمہارا ناموس. اور نبی علیہ السلام نے جس نے ہمیں ایسا سٹیٹس دیا اور ہمیں ان کو بلانا نہیں چاہیے ہمیں ایسے اسلام کو بلانا نہیں چاہیے جنہوں نے ہمیں دنیا میں مقام دیا. ہمیں کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا بیفور اسلام تو لہٰذا ہمیں اس دین کو دونوں ہاتھوں سے
पकड़ना चाहिए, हमें अमल पैरा होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐलान करते हैं तब तक तुम कामयाब नहीं हो जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे लिए कामयाबी का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा हत्ता यदखुलू खल्फक, जब तक तुम नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे नहीं चलोगे। तो लिहाजा हमें यही करना चाहिए, हमें नबी अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलना चाहिए। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है उठो, वैसे हम उठते हैं, इसलिए हम कमज़ोर हैं, हमने कमज़ोरी दिखाई है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है बैठो, वैसे हम बैठते हैं। जैसे अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है पहनो, वैसे हम पहनते हैं। लिहाजा हम कितने नाशुक्र हैं, हम कितने नाइंसाफ है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसा मुकाम दिया लेकिन हम उनके दीन पे नहीं चल सकते। लिहाजा उसके लिए एक ही दरवाज़ा है कि ये घर में इंसान को ये अमल नहीं हो सकता, घर में इंसान को दीन हासिल नहीं हो सकता। लिहाजा हमें उलमा किराम के करीब जाना चाहिए, हमें उलमा किराम के मदारिसों में एडमिशन करवाना चाहिए अपने बच्चियों का, अपने बहनों का। तो लिहाजा ताकि हम भी इस दुनिया में भी कामयाब व कामरान हो जाए और आखिरत में भी हमें कामयाबी और कामरानी मिले।